Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan. افغان طالبان اور پاکستان کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکی میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق استنبول مذاکرات میں افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کے خاتمے پر مزید بات ہوگی۔ دوحہ مذاکرات میں ایک دستاویز پر اتفاق رائے سے دستخط ہوئے۔ افغان طالبان حکومت اسے معاہدہ کہتی ہے یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دوحہ میں پاک افغان مذاکرات کے بعد افغان سرحد سے کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا۔ یہ مذاکرات کی کامیابی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان سے بھارتی اسپانسرڈ خارجیوں کو مٹانے کا مشن سیکیورٹی فورسز نے ٹانک کر لکی مروت میں 16 خارجی دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا۔ ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے دوسری کارروائی لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں کی۔ 8 خارجی جہنم واصل، 5 شدید زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے عسکری مہارت سے کی گئی کارروائی میں خارجیوں کو فرار کا موقع نہ مل سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردی جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ ہنگو میں دہشت گردی، ایس پی اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار مادر وطن پر قربان۔ دہشت گردوں نے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، سڑک کنارے بھی بم پھٹا۔ پولیس نے دہشت گردوں کا پیچھا کیا، مقابلے میں 2 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ 30 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، کئی دہشت گرد زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھماکوں کی مذمت، امن و امان کی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ اقوام متحدہ کے اصول عالمگیر طور پر نافذ ہونے چاہیے، نہ کہ مصلحت پر۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا فلسطین اور کشمیر انصاف سے محروم رکھے گئے۔ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر طویل عرصے سے حل طلب ہے۔ آرٹیکل 25 کے تحت سلامتی کونسل کے فیصلوں پر عمل لازم ہے۔ فیصلوں کی نظر اندازی کثیر الجہتی نظام پر اعتماد کمزور کر رہی ہے۔ فلسطینی عوام کی تکالیف منصفانہ حل کی فوری ضرورت یاد دلاتی ہے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کو دیا کرارا جواب۔ پاکستانی کاؤنسلر گل کیسر سروانی نے بھارتی مندوب کے ریمارکس پر جواب دیتے ہوئے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کہا بھارت میں مسلمان، عیسائی، سکھ اور دلت ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ گجرات، دہلی اور منی پور کے قتل عام بھارت کے چہرے پر بدنما داغ ہیں۔ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں اجتماعی قبریں ہیں، جبری گمشدگیاں، قتل عام جاری ہے۔ بھارت ریاستی دہشت گردی ختم کرے، سلامتی کونسل قراردادوں پر عمل کرے۔ تحریک لبیک کالعدم جماعت قرار، پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ٹی ایل پی کو کالعدم جماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں کہ ٹی ایل پی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے مطابق ٹی ایل پی کو فرسٹ شیڈول کے تحت کالعدم جماعتوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ پابندی کا نوٹیفیکیشن امیر ٹی ایل پی اور الیکشن کمیشن سمیت تمام صوبوں متعلقہ اداروں کو بھی بھیج دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے حکومت پنجاب کی سفارش پر گزشتہ روز ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دی تھی۔ ٹی ایل پی کو وہ گراؤنڈز کی بنیاد پہ پابندی لگائی گئی ہے، وہ ودن 3 days مہیا کی جائیں گی۔ نیکسٹ ودن 30 days ٹی ایل پی کے جو بھی لوگ ہیں وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ فیصلہ اپیل میں برقرار رہتا ہے پھر دے آر فری ٹو چیلنج دیٹ ان کورٹ آف لا۔
TLP पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पाबंदी का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। TLP अदालत में अपील करके अपना मौक़िफ़ दे सकती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं TLP पर अमली पाबंदी के लिए 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट फैसले की तौसीक करेगी। इलेक्शन कमीशन मुंतखब अरकान को डीसीट करेगा। TLP की क़यादत पंजाब में नहीं है, वो भागे भागे फिर रहे हैं, जगह बदल रहे हैं, इंसानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कोई गोली नहीं लगी, बिल्कुल खैरियत से हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं TLP पर पाबंदी के हवाले से जो भी कानूनी इक़दामात हैं वो पंजाब हुकूमत करेगी। 4 शेड्यूल और अकाउंट मुंजमद करने से मुताल्लिक़ कानूनी इक़दामात किए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा शरपसंदी करने वाले TLP को मजहबी जमात ना कहें, पुरतशद्दुद कार्रवाई PTI करे या TLP काबिल कबूल नहीं। पंजाब को गैर कानूनी असलहे से पाक किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन में जमा कराने की हिदायत। लाइसेंस याफ्ता असलहा के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। जारी किए गए असलहे की भी मुकम्मल छानबीन होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक चौथे गैर मामूली इजलास में अहम फैसले। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग मुतारिफ कराने का भी फैसला। IG उस्मान अनवर ने कहा पंजाब में किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने का फैसला सियासी व अस्करी क़यादत का मुतफ़िका फैसला है। पंजाब में जराइम की शरह 70% कम होगी। सूबे में शूटर, गैंग्स और डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। कार्रवाई किसी मखसूस फ़िरके के खिलाफ नहीं। दूसरा जुम्मा है पंजाब में कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई। कौमी एयरलाइन बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने को तैयार। बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों का आगाज़ आज से होगा। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैनचेस्टर की इमारत का हैवी पोर्ट्रेट भी लगा दिया गया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानिया के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन 5 साल 3 माह बाद बहाल होगा। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी लगाई। सदर आसिफ अली जरदारी की पोलैंड की कंपनियों को सरमायाकारी की दावत। पोलिश नायब वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों मुल्कों में तिजारत सरमायाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात हैं। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने रुखसत किया। फ़ोन उठाया न ईमेल का जवाब दिया। CEO PSL सलमान नसीर का अली तरीन के इल्ज़ामात के बाद जवाब। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान सीजन 10 के बाद वैल्यूएशन तय करने की बात हुई थी। एक फ्रेंचाइज की जानिब से डेटा मौसूल ना होने पर वैल्यूएशन के काम में ताख़ीर हुई। उम्मीद है रवा माह के आखिर तक वैल्यूएशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। PCB ने मुल्तान सुल्तान से मुतालिक बैकअप प्लान बना लिया। ज़राए का कहना है 1-2 सरमायाकार PCB से राबते में हैं। मुल्तान सुल्तान की रुकनियत मनसूखी की सूरत में नए मालिक को जल्द फाइनल किया जाएगा। मुल्तान सुल्तान की मौजूदा मैनेजमेंट से मामला तय ना पाए तो फ्रेंचाइज फरोख्त की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कप्तान शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर कर दिया। शान का तकर्रुर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने किया। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में पाक जनूबी अफ्रीकी टीमों के एजाज़ में इशाए के दौरान ऐलान किया गया। इशाए में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। टेस्ट के बाद T20 क्रिकेट की बारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की T20 सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड के खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 अक्टूबर से खेली जाएगी।
پہلا میچ راولپنڈی 2 لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پہلے T20 میں چھاتی کے سرطان سے آگاہی کا دن منایا جائے گا۔ پاکستان ٹیم پنک تھیم کی خصوصی کٹ پہنے گی۔ آسٹریلیا میں بنے گا بابرستان۔ بگ بیش لیگ کی فرنچائز سڈنی سکسرز نے بابر اعظم کے استقبال کے لیے اسپیشل فین زون بنانے کا اعلان کر دیا۔ فین زون بابرستان کا افتتاح 17 دسمبر کو ایڈلیڈ اسٹرائکرز کے خلاف میچ کے موقع پر کیا جائے گا۔ BBL 15 میں بابر اعظم پہلی بار سڈنی سکسرز کی نمائندگی کریں گے۔ کنگ کا مداحوں کو پیغام، آئیں اور سڈنی سکسرز کو خوب سپورٹ کریں۔ کولمبو میں پاکستان کا آخری میچ بھی بارش کی نظر۔ ویمنز ورلڈ کپ میں قومی ٹیم ایک میچ بھی جیت نہ سکی۔ پاک سری لنکا ٹیمز کو 1-1 پوائنٹ دیا گیا۔ دونوں پہلے ہی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی تھی۔ پاکستان کو 7 میں سے 4 میچز میں شکست ہوئی، 3 بارش کی نظر ہوئی۔ میچ جیتے نہ جیتے دل ضرور جیتیں گے۔ پاکستانی کرکٹرز نے کولمبو کے اسٹیڈیم میں تماشائیوں میں شرٹس تقسیم کی، بچوں سے ہاتھ ملائے اور آٹوگراف کیے۔ ڈپلومیٹک انکلیو اسلام آباد بھی پیڈل ٹینس کا آغاز۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ارینا کا افتتاح کیا۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی موجود تھے۔ محسن نقوی، نیٹلی بیکر، چودھری صالح، چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے پیڈل ٹینس بھی کھیلی۔ اور فیچر فلموں میں گیتوں کا سحر طاری کر دینے والے ساحر لدھیانوی کی آج 45ویں برسی ہے۔ ساحر نے بمبئی کی فلم نگری میں آخری وقت تک اپنا جادو جگائے رکھا اور 25 اکتوبر 1980 کو فلم دنیا سوگوار چھوڑ گئے۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں، اور جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، ان کے مشہور ترین گیت ہیں۔